بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا سال دوئم کا جو چیپٹر ہے نیکسٹ چیپٹر نمبر 4 محنت پسند خیرت مند، مصنف ہے محمد حسین آزاد۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو چیپٹر ہے وہ ایک آدھ دفعہ پڑھنے سے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ میری باتیں غور سے سنیے گا، اس کا خلاصہ ذہن میں رکھنا، اس کے تشریح کرنا تھوڑا مشکل ہے باقی کی نسبت، لیکن امپورٹنٹ ہے، شروع کا چیپٹر ہے۔ پہلی بات تو محمد حسین آزاد کا مختصر تعارف یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ پہلے اس کی بات کرتے ہیں کہ محمد حسین آزاد بہت مشہور ادیب ہیں، شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں۔ انہوں نے ممتاز اخبار نویس جس کا تعلق دلی سے تھا، مولوی باقر، ان کے ہاں 1830 میں آنکھ کھولی۔ مولوی باقر کو جنگ آزادی میں انگریزوں نے قتل کر دیا۔ آزاد نے وہیں دلی میں تعلیم حاصل کی، شاعری میں ذوق کے شاگرد بنے اور اس کے بعد مختلف کالجز میں گورنمنٹ کالج لاہور جو آپ کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے، اور ایک لاہور کے ایک اور کالج میں بھی فارسی اور عربی کے پروفیسر رہے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کی وفات کے بعد اس کا صدمہ نہ سہ سکے، دماغی توازن کھو بیٹھے تھے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی جو اہم تصانیف ہیں دربار اکبری، سخندان فارس اور قصص ہند، نئے رنگ خیال جس سے یہ چیپٹر ہمارا اخذ لیا گیا۔ اب آتے ہیں اس کی چیپٹر کے متعلق تھوڑی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات اس کا عنوان ہے محنت پسند خرد مند۔ خرد مند کہتے ہیں عقل والے کو۔ محنت پسند خرد مند کا معنی ہوگا محنتی عقل مند، یعنی ایسا دانا شخص جو سخت محنت کا عادی بھی ہو۔ ایسا دانا شخص جو سخت محنت کا عادی بھی ہو، یہ ہے اس کا ٹائٹل، اس کا عنوان ہے۔ اب ایک لائن میں آپ کو اس سبق کے بارے میں ایک لائن میں بتاتا ہوں کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا انکار، حسد، بخل، خود پسندی، بغض، ایسی بیماریاں جو ہیں وہ جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ بھوک ہوتا ہے، محتاجی ہوتی ہے، افلاس ہوتا ہے۔ جبکہ حسن تدبیر، تحمل اور محنت شاقہ سے کام لے کر انسان عظمت کو پا لیتا ہے۔ ایک ہی بات ہے اس چیپٹر کے اندر کہ جب وہ اللہ کی نعمتوں کا وہ کفران نعمت کرے، حسد کرے گا، بخل، یہ وہ بیماریاں ہیں، وہ برائیاں ہیں، معاشرتی برائیاں، اس کو اندر سمو لے گا تو اس کا رزلٹ اسے ملے گا محتاجی کی صورت میں اور افلاس کی صورت میں۔ جبکہ محنتی شخص جو رات دن محنت کرنے کا عادی ہے، تحمل برداشت اس کے اندر ہے، تو وہ عظمتوں کو پا لیتا ہے۔ یہ ہے اس کا سمجھ لے مرکزی خیال اس چیپٹر کا۔ تو میں اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں ایک مختصر سے اس خلاصہ جیسے سمجھ لیں چیپٹر کا، جس سے آپ کو آگے پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس میں مصنف نے جو طریقہ کار اختیار کیا، اس نے مختلف چیزوں کو، مختلف کاموں کو نام دے دیے، انسانی شکل میں اس کو لے آیا۔
تو وہ کہتا ہے کہ اس سبق کی میں آپ کو چھوٹا سا مختصر خلاصہ بتا رہا ہوں کہ پرانے زمانے کی بات ہے جب انسان کا دامن گناہوں کی آلودگی سے پاک تھا، یعنی اس زمین پر گناہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لوگ گناہ سے ناواقف تھے۔ تو ایک بہت ہی اچھی عادت، فرشتہ صفت شخص جو ہے خسرو نام کا، خسرو آرام نام رکھا ہے اس کا، وہ ان کا بادشاہ تھا جو ان پر حکومت کرتا تھا۔ اس قدر رحم دل تھا کہ نہ عوام سے کوئی بیگار لیتا، یعنی اپنے لیے کوئی کام کرواتا، نہ ان سے کوئی ٹیکسز لیتا۔ مصنف کہتا ہے کہ اس میں ہر طرف چین تھا، سکھ تھا، لوگ امن سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، باغوں کی سیر کرتے، آب حیات کے چشمے پیتے، پانی وہ بہتے ہوئے چشموں سے پانی پیتے، اس میں نہاتے، ہر دم صبح کا سہانا سما اور بہار کا موسم ہوتا، گرمی کا ڈر نہ، جاڑے کا خوف، سردی کا موسم نارمل، چشموں کا پانی شربت سے زیادہ شیریں یعنی میٹھا اور حد سے زیادہ قوت بخش تھا۔ یہ سلسلے چل رہے تھے، اسی طرح زندگی گزر رہی تھی، مخلوق خدا کو ہر عیش میسر تھا کہ زمانے نے پلٹا کھایا۔ لوگوں کے دلوں میں برائیوں نے جنم لینا شروع کیا، شیطان تشریف لے آئے، شیطان نے آ کے ان کو مذاق میں کہہ گیا، شیطان آ گیا، شیطان نے ان کے دلوں میں جو بیماریاں ڈالی ان میں سب سے پہلے خود غرضی، ان میں سے ہر ایک یہ چاہنے لگا کہ جتنا بھی سامان عیش و عشرت کا ہے وہ صرف میرا پاس ہونا چاہیے۔ ابھی خود غرضی ان کے دلوں میں پیدا ہوئی، مکر و فریب، دھوکہ دہی کا بازار گرم ہو گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ محاورہ چل پڑا، جنگل کے قانون بن گئے، قتل و غارت ہونے لگی، لوٹ مار، ڈاکہ زنی بڑھ گیا، کیونکہ لوگوں کی نیتوں میں فتور آ گیا تھا، ذہنوں میں حسد، بغض، تکبر جیسی بیماریاں پیدا ہو گئی، تو ہر طرف افلاس کا راج ہو گیا، جو میں نے مرکزی خیال میں بھی بتایا، ہر کوئی حاجت مند ہونے پہ فخر محسوس کرنے لگا۔ اب آسمان والے نے بھی زمین کی نعمتیں کم کر دیں، زمین بنجر ہوئی، موسم بدل گئے، خشک سالی آ گئی، قحط نے آج جکڑا، خزاں نے بہار کی جگہ لے لی، بیماریاں کئی قسم کی آ گئی، لوگ مختلف مصیبتوں کا شکار ہو گئے، خود غرضی نے لوگوں کو باہمی مشاورت سے بھی محروم کر دیا، تدبیر ان سے روٹ گئی، وہ بہت پچھتائے۔ احتیاج اور افلاس یعنی بھوک، دونوں پریشانیاں سے نجات پانے کے لیے وہ دو درویش صفت لوگ یعنی تدبیر اور مشورہ، ان کے نام دیے اس نے، تدبیر اور مشورہ کے پاس گئے، انہوں نے نیک سیرت بادشاہ خسرو آرام کی قدر نہیں کی، اس کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے تم سے یہ نعمتیں واپس لی ہیں۔ تدبیر اور مشورہ نے ان کو کہا، اب ان کے مشورے سے یہ احتیاج و افلاس کے بیٹے کے پاس گئے، جس کا نام تھا محنت پسند خیرت مند، کے پاس گئے، ان کو اپنی مصیبتیں سنائی کہ ہم تو رول گئے ہیں، مر گئے ہیں، ہمارے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ زمین کچھ اگتی یا زمین سے کچھ اگتا ہے، کیا کریں۔ پہلے تو اس نے ان کی خوب ڈانٹا ان کو، اور پھر ان کو کام پہ لگا دیا، سب مل کر محنت کرنے لگے، پہاڑوں کو کھودا، زمین کے پیٹ چاک کیے، جنگل کاٹے، ہاتھوں کی طاقت سے خزانے نکالنے کے گر بتائے اس نے، ہمت سے کام لینے لگے، صبر و تحمل ان کے پاس اب تھا، کانیں کھودیں، دریاؤں کے رخ بدلے،
تو ان کی محنت رنگ لائی اور زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے، مٹی سونا اگلنے لگی، پھر کھیت اناج باغ میووں سے بھر گئے، شہر آباد ہو گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ محنت نے ان کی قسمت کو بدل ڈالا، یہ سارے کے سارے ان کے دکھ دور ہو گئے۔ تو محنت پسند خیرت مند کو انہوں نے سلطان محنت پسند کا لقب دیا اور اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ کہانی کا تذکرہ ہے، تمثیلی کردار ہیں اس کے اندر۔ اس کہانی کو ایسے لکھنے کو تمثیل نگاری کہتے ہیں۔ یہ ہے واقعتاً اس کے اندر ڈسکس کیا گیا، بتایا ہمیں یہ گیا ہے کہ جب ہم اللہ سے لو لگائے رکھیں گے، جب ہم اللہ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اس کے دیے گئے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو یہ تمام بیماریاں، یہ تمام جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ عذاب کی صورت میں آتی ہیں، یہ دور رہیں گی۔ جیسے جیسے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے منہ موڑیں گے، جیسے جیسے ہم جو ہے ہمارا رجوع قرآن و سنت سے ہٹے گا، تو پھر مختلف صورتوں میں مختلف مصیبتیں وہ انسان کی طرف آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، تو اس کو اپنے ہی کیے کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ تو اس میں محمد حسین آزاد نے یہی تمہید باندھی ہے کہ جب بدی نہیں تھی، برائیاں نہیں تھیں، اور معاشرہ جو ہے پرسکون تھا ہر لحاظ سے، ہر عیش ان کے پاس تھا، لیکن جو ہی برائیوں نے جنم لیا، جو ہی انہوں نے شیطان کو ویلکم کیا، ان سے تمام چیزیں، تمام آسائشیں، تمام سہولتیں واپس لے لی گئیں۔ پریشان تھے، بھوکے مر رہے تھے، بیماریوں نے گھیر لیا تھا، تو تب وہ انہوں نے محنت پسند کے پاس گئے، خیرتمند کے پاس، اس نے ان کو محنت کا درس دیا۔ اب یہ لوگ یا پہلے ویسے ہی ان کو مل رہا تھا، اب انہوں نے محنت کی ہے، محنت کرنے کے بعد وہ والا پرانا مقام جو ہے اب اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اور اس کو اب ظاہر ہے وہ کھونا نہیں چاہتے ہوں گے، اور انہوں نے اس محنت پر لگانے والے شخص کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ ہے چیپٹر کا خلاصہ، اور اس کا ٹائٹل رکھا گیا ہے محنت پسند خیرت مند۔ اب ہمارا جو ہے جو پیراگراف ہے آج کا، وہ ہم شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ سیر کرنے والے گلشن حال کے، یعنی گلشن حال کا معنی زمانہ حال، موجودہ دور کے لوگ، اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کے، ٹھیک ہے، استقبال کا مستقبل سے نکلا یعنی آنے والا دور، دوربین لگانے والے دور اندیش لوگ، صاحب عقل لوگ، اور روایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب زمانے کے پیرہن یعنی لباس پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا، یعنی کوئی بھی گناہ، کوئی بدی ان کے قریب نہ تھی، تو تمام اولاد آدم، تمام انسان مسرت عام، خوش تھے۔ مسرت کا معنی خوش، اور مسرت عام، اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے، یعنی ہمیشہ کے لیے، مدام کا معنی ہمیشہ کے لیے بے فکر تھے، اور اس طرح ہر دم خوش باش تھے۔ ملک فراخ تھا، یعنی ملک جو تھا وہ اس کا نام ملک فراخ رکھا ہے، اور ملک فراخ جہاں ہر چیز کی فراوانی ہو، جہاں ہر چیز کا دور دورہ ہو، اور آگے لکھتے ہیں کہ خسرو آرام، قدیم زمانے کا ایک مشہور اور بڑا بادشاہ ہے خسرو، اور وہ بادشاہ جس کا نام آرام تھا، وہ ان کا بادشاہ تھا۔ یعنی یہ سبق کا کردار ہے کہ محمد حسین، یہ ذہن رکھیں کہ محمد حسین آزاد کے مضامین میں کرداروں کے نام عموماً ان کے صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ یہاں مراد خسرو آرام بہت عیش پسند اور آرام طلب تھا۔ یہ مثالی بات ہے، میں نے بتایا کہ یہ چیپٹر جو ہے یہ تمثیل نگاری ہے، اس لیے ذرا سمجھنے میں
جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اب اس کو غور سے دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ فرشتہ مقام نیکسٹ ورڈ استعمال کیا کہ فرشتہ مقام. اب وہ کہتا ہے کہ فرشتوں کی طرح کا ان کا بادشاہ تھا. وہ نہ رعیت یعنی عوام سے خدمت چاہتا تھا، نہ کسی سے خراج باج یعنی ٹیکس لیتا تھا. اس کی اطاعت و فرما برداری اسی میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گل گشت کرتے. یعنی اس کا وہ اب وہ کہتا ہے کہ اسی طرح وہ خوش ہوتا تھا کہ بس انہوں نے جو کیا ہے مال گزاری ہو جیسے ہم بادشاہ لیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ نہیں لیتا تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ آرام کے بندے یعنی آرام کرنے والے، آرام کے عادی لوگ گلگشت کرنا، باغ کی سیر کرنا، گھومنا پھرنا، تو یہ تمام ہوتے رہیں، بس یہی کافی ہے. اور اب دیکھیں کہ ہری ہری سبزے کی کیاروں میں لوٹتے تھے اور اٹکیلیاں کرتے تھے، یعنی آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے. فردی باتیں ہیں. ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا. ہمیشہ اور کوئی موسم نہیں تھا اور کوئی وقت نہیں تھا، یا صبح کا وقت ہی ہوئے اور یہ موسم بہار کا ہے. نہ گرمی نہ تہہ خانے سجانے پڑتے. گرمی میں لوگ دیکھیں چیزوں کو کی حفاظت کے لیے تہہ خانے بنا لیتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈک میں رہیں، وہ نہیں ضرورت تھی. نہ سردی میں آتش خانے آگ لگانی پڑتی. آگ لگانا یعنی سینکنا کچھ چیز کا وہ، اور قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑی تھیں. یعنی طاقت، جب بیماری کوئی نہیں ہے، طاقت تھی جو اللہ کی قدرت سے ان کو نعمتیں میسر تھیں، وہ آپس میں موافق تھیں، مناسب تھی. کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی. اللہ نے اتنا طاقت دی تھی کہ چاہے سردی ہوتی بھی تھی، اگر ہوا کی گرمی ہوتی بھی تھی تو وہ بھی ان کو معلوم نہ ہوتی تھی. ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے. چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے. یعنی اتنا پاک اور صاف پانی تھا، کوئی جرم پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی اس میں کوئی گندگی تھی ہی نہیں، اس لیے لوگ چشموں سے منہ لگا کر پانی پی لیتے تھے. وہ شربت سے سوا یعنی شربت سے زیادہ مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے. پانی اور قوت اس کی دودھ جیسی. جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی. یعنی قوت ہاضمہ اچھی تھی، جو کچھ کھاتے ہضم ہو جاتا، اس لیے ان کی طاقت میں اضافہ بھی ہوتا رہتا. بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے. یعنی ان کو کسی چیز ایسے ٹیسٹ اللہ نے ان کو دیے تھے کہ جس کو بھی وہ کھاتے وہ ان کا پسندیدہ ٹیسٹ ہوتا. ہر چیز مزے سے کھاتے تھے. اب آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھی. ہر موسم یعنی ہر پھل ہر چیز ان کو مہیا تھی، زمین میں اگاتے. وہ ہزار مقوی یعنی طاقتور، طاقت دینے والی، اور مغفرہ یعنی فرحت بخشنے والی کھانے کے کام دیتی تھیں. صبا و نسیم کی شمیم ہواؤں کے نام ہے. خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے، ہر طرف خوشبودار ہوائیں. بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے یعنی گیت سنتے تھے. خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے تھے. اٹکیلیاں یعنی چرند پرند، کوئی خطرہ تھا ہی نہیں کسی جانور سے، وہ ان کے پاس ہی کھیلتے رہتے. جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے. یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے، یعنی اتنی کثرت سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی اگر کسی کے پاس زیادہ بھی ہے تو دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی. اس کے پاس بھی تو تھا، تو کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا. یعنی کسی کے پاس کسی چیز کی کمی تھی ہی نہیں. سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے. تو یہ ہے اس کا پہلا پیراگراف. تو یہاں تک آپ نشان لگائیں. انشاءاللہ کل اس کو آگے بڑھائیں گے. کچھ خلاصے میں اور اس میں وقت لگ گیا. تو یہ ہے پہلا پیراگراف، جو منظر نامہ ہے اس وقت کا جب انسان بدی سے آزاد تھا، جب انسان معاشرے میں کہیں رذائل اخلاق نظر نہ آتے تھے، ہر طرف صرف محاسن ہی محاسن تھے. تو یہ نعمتیں جو ہیں انسان کو یہاں میسر تھیں. تو
یہاں تک آپ اس کا نشان لگائیں، تھوڑا کل ٹرائی کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کو ساتھ ساتھ سمجھنا ہے۔ تو آپ چیپٹر 3 جو کہ مکمل ہو چکے ہیں، کچھ بچوں نے اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ بھیجا ہے، کچھ نے ابھی تک لاپرواہی کر رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو ذہن نشین کریں، اور اس کو کچھ لکھ کر، کچھ بچے جو خلاصہ تشریح پیراگراف بھی لکھ کے بھیج رہے ہیں، تو آپ بچے یہ ساتھ ساتھ کیا کریں۔ یہ آپ چیپٹر کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کم از کم اس چیپٹر کو پڑھنا، تو ختم تو کل ہو یا اس سے اگلے دن ہو، لیکن خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ اس کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر کل جو ہے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی الحال اللہ حافظ، السلام علیکم۔